کلمات کیا ہو مصنف الرحمٰن نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ما فصاحتہا یہ حال ہے خلوصہو کے ضمیر سے، اور پھر آگے مصنف الرحمٰن نے بتا دیا ہے کہ ما فصاحتہا، اس کے لیے احترازی مثالیں ذکر کر دی، اس کے کلمات کیا ہو، فصیح ہو، 7 کلمات بھی کیا ہو، زید اجلل، شعرہ مستشر، انف مسرج، تینوں کے مفردات جو ہے کلمات فصیح نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ فصاحت فی الکلام سے نکل گئے۔ پہلے میں اجلل، زید اجلل میں اجلل جو ہے یہ فصیح نہیں ہے، دوسرے میں مستشر، تیسرے مسرج۔ وقیل هو حال من الکلمات، دوسرا رائے یہ ہے کہ یہ حال ہے کس سے، کلمات سے، یعنی ما فصاحتہا یہ حال ہے کلمات سے۔ ولو ذکرہ بجنبہا، اگر اسی ما فصاحتہا کو اس کے پہلو میں ذکر کرتے ہیں، کلمات کے تنافر الکلمات ما فصاحتہا یہ کہتے ہیں تو لسلم من الفصل بین الحال وزیہا، حال اور ذوالحال کے درمیان فصل بالاجنبی سے محفوظ ہو جاتا۔ لسلمہ کا معنی کیا ہے، محفوظ ہو جاتا، یعنی یہ خرابی لازم نہ آتا، کیونکہ بیچ میں تاخیر جو ہے یہ فصل بالاجنبی آ گیا حال اور ذوالحال کے درمیان۔ وفی نظر، مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہے، یعنی ما فصاحتہا کو کلمات سے حال بنانا صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلے ترجمہ دیکھیں، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونَ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ، یہ تنافر کے لیے قید بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ خلوص کے لیے قید نہیں بنے گا، پھر اس سے کیا خرابی لازم آئے گا، وَيَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، پھر بالکل مقصود الٹ ہو جائے گا۔ مقصود کیا ہو جائے گا؟ وہ اس طرح جو کلام جس میں تنافر کلمات پائے جائیں وہ فصیح بن جائیں گے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کلام کے کلمات جو ہے وہ کیا اس میں کیا تنافر پائے جائیں تو وہ فصیح ہو گئے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ وَيَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ، پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ کلام جو مشتمل ہو تنافر کلمات پر، اور جب تنافر کلمات پایا گیا تو وہ کلمات غیر فصیح ہوں گے نا۔ ہاں بھائی، لیکن یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فصیحاً وہ کیا ہو جائیں گے، وہ کلام فصیح بن جائیں گے۔ کیوں فصیح بن جائیں گے؟ لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الکلمات، کیونکہ وہ تنافر کلمات سے خالی ہے، حال کونہا فصیحۃ، اس حال میں انه خالص عن تنافر الکلمات، حال کونہا فصیحۃ، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، فصیح ہے۔ فافہم، سمجھ لینا کہ یہ بات غلط ہے، مقصود بالکل الٹ ہو جائے گا۔ جس کلام میں تنافر کلمات پائے جائیں اس کو فصیح ماننا پڑ رہا ہے، جبکہ تنافر کلمات سے وہ کلام فصیح نہیں بنتا۔ سمجھ میں بات آئی؟ مصنف احمد دراصل یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ یہ ما فصاحتہا یہ کلمات سے حال بنانا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح نہیں ہے، کلمات تو ذوالحال ہو جائیں گے، ما فصاحتہا کیا ہو جائیں گے، حال۔
اور کلمات کے جو عامل ہے تنافر، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کے لیے یہ قید بن جائے گا، یہ حال کیا بن جائے گا؟ قید بن جائے گا، کیونکہ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، حال ذوالحال کے۔ اب یہاں حال کیا ہے؟ مع فصاحتھا، ذوالحال کیا ہے؟ کلمات، اور اس کے ذوالحال کے عامل کیا ہے؟ تنافر۔ تو لہٰذا یہ حال ذوالحال کے عامل کے لیے جو تنافر ہے اس کے لیے قید بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اب یہ تنافر جو ہے مقید بقیدن ہے، مقید بقیدن، مع فصاحتھا کے قید کے ساتھ مقید ہو گیا نا۔ اب اس پر خلوصہ داخل ہوا ہے، کیونکہ خلوصہ من ظرف التعریف ہے و خلوصہ من تنافر الکلمات ہے، یہی ہے نا، خلوص اس پہ داخل ہوا ہے، اور خلوص کا معنی ہے نفی، یعنی خالی ہونا، نہ ہونا، یہ معنی ہے نا خلوص کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب نفی کسی مقید بقیدن پر داخل ہو جائیں، نفی، تو وہاں نفی قید کا ہوتا ہے، مقید کا نہیں ہوتا۔ نفی کس کا ہوتا ہے؟ تو قید یہاں پہ کیا تھا؟ مع فصاحتھا، وہ تو مقید ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ مع حال تھا نا قید، سمجھ آئی بات؟ جو نفی مقید بقیدن پر داخل ہو جائیں تو نفی مقید کا نہیں ہوتا بلکہ قید کا ہوتا ہے۔ تو اب خلوصو کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ فصاحت کے ساتھ، اور نہ کہ تنافر کلمات کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ تنافر کلمات جو ہے خلوصو کے اندر داخل نہیں ہے، یہ نفی اس پہ داخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنافر کلمات پائے جائیں اور فصاحت کلمے سے خالی ہو، فصاحت، تو یہ تو بالکل مقصود الٹ ہو گیا۔ معنی کیا ہو گیا؟ جو ہم چاہتے تھے اس کے الٹ معنی ہو گیا، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس میں تنافر کلمات بھی نہ ہو اور وہ کلمہ فصیح بھی ہو، اس کے کلمات، یہاں تو معاملہ معنی الٹ ہو رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان سی بات ہے، ایک دفعہ پھر سن لینا، بات تکرار ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو ایک دفعہ پھر سن لینا کہ یہاں اگر ہم مع فصاحتھا کو حال مانے کلمات سے، کس سے؟ کلمات سے حال مانے، ایک خرابی تو یہ لازم آتا ہے کہ حال اور ذوالحال کے درمیان فصل بن اجنبی آتا ہے۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے جواب تو دیا گیا ہے کہ تاخیر بھی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، کیوں سب ایک ہی کے معمول ہے، خلوص ہو گئے۔ تو جب سب ایک ہی کا معمول ہے ایک عامل کے، تو اجنبی کہاں سے ہو گیا؟ باپ سب کا ایک ہے، سمجھ آئی بات؟ لیکن دوسرا خرابی یہ لازم آتا ہے کہ یہ قاعدہ اور قانون ہے، حال جو ہے ذوالحال کے عامل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید، ذوالحال کے، تو ذوالحال یہاں پہ کیا ہے؟ کلمات، اور عامل کیا ہے؟ تنافر، عامل کیا ہے؟ تنافر۔ تو گویا یہ مع فصاحتھا یہ قید بن گیا اور تنافر مقید بن گیا اس کے لیے، سمجھ آئی بات؟ اب خلوص جو ہے یہ نہ ہونے کے معنی میں ہے، تو گویا نفی کے معنی میں ہے نا، اس کے معنی میں۔ اور اگر نفی کسی مقید بقیدن پر داخل ہو جائیں، مقید، تو قاعدہ یہ ہے کہ نفی جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے قید کی طرف اور مقید کی طرف نہیں۔ تو لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ تنافر کلمات تو پائے جائیں لیکن فصاحت کلمہ نہ ہو، فصاحت کلمے سے خالی ہو۔
معنی تو بالکل الٹ ہو گیا، اور یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے کلمات سے حال بنانا صحیح تو ہم نہیں سمجھا بھائی، سو رہا ہے؟ ہاں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پیچھے والا بھی سمجھ گیا؟ دیکھیں قیلا ہوا حال من الکلمات، کہا گیا ہے کہ یہ حال ہے کلمات سے، ولو ذکرہ بجنبہا، اگر اس کے پہلو میں ذکر کرتے، لسلم من الفصل بین الحال وزیہا، حال و ذوالحال کے درمیان فاصلے سے بچ جاتا، جو فاصلہ بالاجنبی سے، وہ ہوا ففیہ نظر، یہ اس میں محل نظر ہے، یعنی گڑبڑ ہے، لأنہ حینئذ یکون قیدا للتنافر، یہ حال کیا بن جائے گا؟ تنافر کے، کیوں تنافر کے قید بن جائے گا؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ حال ذوالحال کے عامل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کے عامل تنافر ہے، اس کے لیے قید بن جائے گا، خلوص کے لیے نہیں بنے گا۔ وَيَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ، پھر یہ لازم ہوگا کہ وہ کلام جو مشتمل ہو تنافر کلمات سے کے ساتھ، اور الغیر الفصیح، وہ فصیح نہ ہو، تو فصیح نفس الامر میں وہ کیا بن جائیں؟ لأنه يصدق على أنه خالص عن تنافر الكلمات، کیونکہ وہ خالص ہیں تنافر کلمات سے، حال کونہا فصیحۃ، اس حال میں کہ یہ کیا ہو؟ فصیح ہو۔ اور ہم اس لیے کہہ رہا ہے کہ تھوڑے سے توجہ کر لیں پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا یہ تو پہلی بات ہو گئی، آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ یہ با فصاحتہا کس سے حال ہے۔ اب آئے تین قید اس میں تھے، ایک ظرف تعلیف، دوسرا تنافر کلمات، اور تیسرا تاخیر۔ اب ان تینوں کی تعریف کر رہا ہے اور مثالیں بھی بتائیں گے۔ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں کہ یکون تعلیف الکلام علی خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور، کلام کے ترکیب مشہور نحوی قاعدے کے خلاف ہو، قانون سمجھ آئی بات؟ یہ کلام کے ترکیب قانون مشہور قانون نحوی کے خلاف ہو، المشہور بین الجمہور، جو جمہور کے یہاں مشہور ہے وہ قواعد، ان کے خلاف ہو۔ مثلا کل اضمار قبل الذکر لفظا و معنی و حکما، مثلا اضمار قبل الذکر صرف لفظا ہو سکتا ہے، صرف معنی ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ لیکن اگر اضمار قبل الذکر ہو لفظا بھی، معنی بھی اور حکما بھی، تو وہاں پھر یہ اضمار قبل الذکر جمہور کے مذہب کے مطابق صحیح۔ مثلا ضرب غلامہ زیدن، ضرب، اب غلامہ میں ضمیر راجع ہے زید کی طرف، کس کی طرف؟ اور زید جو مرجع ہے وہ بعد میں ہے، لفظاً بھی بعد میں ہے، حکماً بھی بعد میں ہے، معنن بھی بعد میں ہے، کیوں؟ مفعول ہے، اور غلامہ فاعل ہے، فاعل پہلے ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے یہ ترکیب صحیح نہیں ہے، قانون نحو کے اعتبار سے یہ ترکیب کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کبھی جو ہے اضمار قبل ذکر کے متعلق مصنف رحمہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں تو آپ نے دیکھا اضمار قبل ذکر ہے، لفظاً بھی ہے، معنن بھی ہے، اور حکماً بھی ہے۔ اور کبھی جیسے ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ، یہاں اضمار قبل ذکر ہے لفظاً صرف، کیوں؟ یہ ترکیب صحیح ہے، ضرب غلامہ زید، یہ ترکیب صحیح ہے، کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ زید فاعل ہے اور غلامہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اگرچہ مرجع بعد میں ہے لفظاً، لیکن معنن مقدم ہے، کیونکہ فاعل ہے نا، کیا ہے؟ فاعل مفعول سے مقدم ہوتا ہے،
اس لیے یہ اضمار قبل ذکر جائز ہے، یہ اضمار قبل ذکر لفظاً مؤخر ہے لیکن معنی مؤخر، بات سمجھ میں نا؟ تو بہرحال کبھی مقدم ہوتا ہے حکمن، جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اعدلوا، دیکھو یہاں پہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ہوا ضمیر راجع ہے عدل کی طرف، کس کی طرف؟ اور عدل ما قبل ذکر نہیں ہے، تو اضمار قبل ذکر لازم آ گیا۔ تو کہتا ہے اعدلوا، عدل کے معنی کے اندر، اعدلوا کے اندر عدل پایا جاتا ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں صرف لفظاً اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے لیکن معنی اضمار قبل ذکر نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو آگے فرما رہے ہیں وہ تنافر، تنافر کس کو کہتے ہیں؟ ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان، ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان، یہ کلمات زبان پہ بھاری ہو، زبان پہ کیا ہو؟ وَإِن كَانَ كُلًّا مِنْهَا فَصِيحًا، اگرچہ قانون اور قاعدے کے اعتبار سے ہر ایک کلمہ کیا ہے؟ فصیح ہے، لیکن زبان پہ اس کی ادائیگی مشکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ شعر ہے وَلَيْسَ قُرْبُ قَبْرَ حَرْبٍ قَبْرٌ وَصَدْرُ الْبَيْتِ، یہ حرب ایک آدمی کا نام ہے، وہو اسم رجل، وہو وصدر البیت، شعر کا پہلا حصہ، پہلا مصرع شعر کا وہ ہے، وقبر حرب بمکان قفر، قفر کہتے ہیں دشت و بیابان کو، اس کو کہتے ہیں، یعنی شعر کا ترجمہ دیکھیں پہلے، وقبر حرب بمکان قفر، حرب ابن امیہ کی قبر جو ہے ایک دشت و بیابان میں ہے، وَلَيْسَ قُرْبُ قَبْرَ حَرْبٍ قَبْرٌ، حرب کے قبر کے قریب کسی کا قبر نہیں ہے کیونکہ وہاں آبادی نہیں ہے لوگوں کی۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانِ قَفر، حرب ابن امیہ کا قبر جو ہے ایک دشت و بیابان میں ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی پانی اور گھاس نہیں ہے، دشت و بیابان میں۔ اور وَلَيْسَ قُرْبِ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ، حرب کے قبر کے قریب کسی کا قبر نہیں ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، جب وہاں آس پاس آبادی نہیں ہے تو وہاں قبرستان کہاں ہوں گے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ مصنف الرحمہ تنافر کے دو مثال ذکر کر رہا ہے، ایک اس کا ذکر کر رہا ہے اور ایک کریم المتا امدہ الورا معی وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي، ہاں طالب تو وَإِذَا مَا لُمْتُهُ وَحْدِي، سمجھ میں بات آئی؟ کچھ سمجھ نہیں آیا؟ دو مثالیں ذکر کی، ویسے تو عام طور پر ایک ہی مثال ذکر کر رہا ہے، اس لیے تنافر دو قسم پر ہیں، ایک وہ ہے جس میں تنافر بہت زیادہ ہے، پہلے مثال میں ثقل بہت زیادہ ہے، اور دوسرے مثال میں وہ ہے اس کی ہیں جس میں ثقل جو ہے کم ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنافر کے درجات ہیں، اس لیے دو مثال آپ کو بتا دیے، ایک تنافر میں جو حد درجے کا تنافر پایا جائے، ایک کم درجے کا۔ آگے دیکھیں، بے مکان کفر اے خال عن الماء والکلاء، کفر کہتے ہیں ایسے خالی جگہ کو جہاں نہ پانی ہے اور نہ گھاس ہو، یہ دشت و بیابان ہو گیا۔ ذکر فی عجائب المخلوقات، یہ کتاب ہے، عجائب المخلوقات میں یہ ذکر کیا کہ ان من الجن نوعا، جنات کا ایک قسم، یقال له الہاتف، جن کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتف کا معنی ہوتا ہے آواز لگانے والے، سمجھ نہیں آئی بات؟
یہ جو ٹیلی فون ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاتف کہتے ہیں. فصاح واحد منہم علی حرب ابن امیہ، اس نے آواز لگائی حرب ابن امیہ پر، وہ مر گیا. پھر جن نے یہ شعر پڑھا. یہ جو اوپر شعر ہے نا یہ جنات کا ہے. کس کے ہے؟ جنات کا ہے. دراصل کہہ رہے ہیں کہ حرب ابن امیہ یہ اوقات سے واپس آ رہے تھے اور یہ اس کے دوسرے بھائی بھی تھے. ایک جگہ پر ایک جنگل سے، ایک دشت و بیابان سے جہاں جھاڑیاں تھیں وہاں سے ان دونوں کے گزر ہوئے. مرداس سلمی اس کے ساتھ تھے، ایک اور ساتھی ہے اس کے. تو اس نے اس حرب سے کہا کہ یہ جگہ بہت مناسب لگ رہا ہے، یہ جھاڑیاں ہم صاف کرتے ہیں، صاف کر کے آگ لگا کے ان کو جلا کے یہاں پہ ہم زمین آباد کریں گے، زراعت کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. تو حرب نے کہا ٹھیک ہے. دونوں نے پھر جہاں جھاڑیاں تھیں پورا ان کو آگ لگایا. کیا کر دیا؟ تو جب آگ کے شعلے بلند ہوئے ان جھاڑیوں سے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی آگ کے شعلے کے ساتھ کچھ آوازیں نکل رہی ہیں رونے کی، اور پھر سفید سفید سانپ اس آگ کے شعلے سے نکل کے جو ہے اڑ رہے ہیں. یہ دونوں حیران ہو گئے کہ کیا ہوا، اور یہ دونوں ڈر کے مارے جو ہے وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر آگے جا کے یہ دونوں مر گئے. لوگ حیران ہو گئے پتہ نہیں کیا ہوا ان دونوں کو. تو پھر بعد جنات نے یہ آواز لگائی کہ ولیسا، انہوں نے یہی کہا کہ قبر حرب بمکان قفر ولیسا قرب قبر حرب قبر. جنات نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ان کو ہم نے مارا. اصل میں وہ جھاڑیاں جو ہے وہ جنات کے مسکن تھے. جب ان کو آگ لگایا گیا تو پھر ان کو نقصان ہو گیا. جب ان کا نقصان ہوا تو انہوں نے پلٹ کے ان دونوں کو مار دیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے یہ جنات کا شعر ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں پہ ثقل پایا جاتا ہے. دیکھو ولیس قرب قبر حرب قبر، تو ایک جیسے الفاظ آ گئے نا. تو قبر بھی 2 دفعہ آیا اور حرب بھی 2 دفعہ آیا، اور اسی طرح استقرار سے ثقل پیدا ہو گیا. زبان اس کے ادائیگی کو ثقیل سمجھ رہا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ دیکھیں وَالتَّنَافُرَ أَن تَكُونَ الْكَلِمَاتُ ثَقِيلَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، زبان پر باری ہو. وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا فَصِيحًا، اگرچہ سب نفس الامر میں فصیح ہوں. جیسے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرَ حَرْبٍ وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ قَبْرٌ وَصَدْرُ الْبَيْتِ، شعر کا پہلا حصہ. وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانِ قَفْرٍ، قفر کا معنی یہ ہے کہ یہ پانی اور گھاس سے خالی ہو. عجائب مخلوقات میں یہ ہے کہ ان من الجن نوعان، جنات میں سے ایک جماعت ایسی ہے یقال له الحاتف، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فصاح واحد منہم، ایک نے آواز لگائی حرب بن امیہ پر، اور ایسے چیخا فماتا کہ چیخ سے مر گئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، خزرج کے سردار ہے. مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے عرب کے، ایک اوس ہے دوسرا خزرج، اور یہ خزرج کے سردار تھے. یہ شام کی طرف کہیں گئے تھے تو ایک جگہ پر ایسے دشت میں وہ قضاء حاجت کے لے گئے تو دعا پڑھنا بھول گئے. تو جنات نے پلٹ کے اس کو نقصان پہنچایا، اس کا انتقال ہو گیا. تو لوگ حیران ہوئے کہ کس نے مارا. تو جسم پہ چھوٹے چھوٹے دبے جو ہے نظر آ رہے تھے. تو پھر شیاطین نے غیبی طور پر یہ آواز لگائی
قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نخطف فوادہ، کہ قتلنا سید الخزرج، ہم نے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو قتل کیا ہے، رمیناہ بسہمین، ہم نے 2 نیزے اس کو مارا، فلم نخطف فوادہ، اس کے دل کو ہم نے خطا نہیں کی، ہم نے سیدھا مارا۔ تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جنات نے اس کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں، اس میں جنات جو دونوں قسم کے جنات ہیں، سمجھ آئی بات، انہیں ذکور اور اناث، سب سے بچنے کے دعا ہے۔ اور ایسے ناپاک جگہوں پر شیاطین اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھے بات آئی؟ اچھا چلیے آگے جائیں۔ کریم متا، اچھا وقولہ، ابو تمام کا یہ شعر ہے، بس